Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال عليه الصلاة والسلام أخلص دينك يكفيك القليل من العمل آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے اور ہمیں مکارم اخلاق بتائے ہیں، ان میں سے الحمدللہ 4 کا بیان گزشتہ جمعوں کو ہو چکا ہے، جن میں شکر، توکل علی اللہ، تقدیر پر ایمان لانا اور رضا بالقضاء یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ اخلاق حسنہ بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ان کو پیدا فرمائے۔ ان 4 کے علاوہ ایک اور مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ میں سے بڑی اہم چیز اخلاص ہے۔ اخلاص کا معنی کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یہ باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہیں۔ اخلاص کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو خالص بنانا کہ جس کے اندر کسی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظی معنی کی
ایک جگہ لفظی معنی میں اس کو ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یعنی اے انسان، اگر تو عبرت حاصل کرنا چاہے تو ان جانوروں سے بھی تو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ نسقیکم مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا، ہم جانوروں کے پیٹ میں سے تمہیں خون اور گوبر کے درمیان سے ایسا دودھ پلاتے ہیں جو بالکل خالص ہوتا ہے۔ غذا جاتی ہے پیٹ میں، جانور اس کو کھاتا ہے، اسی غذا سے ایک طرف خون بن رہا ہے، ایک طرف گوبر اور لید نکل رہا ہے، اور اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ خالص دودھ ہمیں ایسے پلا رہے ہیں کہ جس میں نہ خون کی آمیزش ہے اور نہ اس کے اندر گوبر کی بدبو ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے لیے عبرت ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھ لو۔ تو یہاں لبناً خالصاً فرمایا، ایسا دودھ جو خالص ہے، یعنی اس میں کسی دوسری چیز کی کوئی آمیزش نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو جو بغیر ملاوٹ کے چیز ہو اس کو کہتے ہیں خالص چیز، اسی سے اخلاص ہے۔ اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اپنی نیت کو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے کر دے، کہ جو عمل یا طاعت میں کر رہا ہوں دل میں نیت یہ ہو کہ یہ عمل اور یہ طاعت میں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس سے کوئی اور غیر اطاعت مقصود نہ ہو، یعنی کسی ایسے کام کا ارادہ اور مقصد نہ ہو کہ جو اطاعت کے علاوہ ہے، اللہ کی اطاعت کے علاوہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ عبادت کو خالص اللہ کے لیے کر دیں، اس عبادت کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہو اور کوئی دنیا کا مقصد اس میں سے مقصود نہ ہو، تو یہ اخلاص ہوتا ہے۔ اور اخلاص حاصل کرنا کوئی ناممکن یا انسان کے لیے طاقت سے باہر نہیں ہے، بلکہ انسان کی طاقت کے اندر ہے، بشرطے کہ انسان اس کو سیکھے اور اس کے حصول کا طریقہ سیکھ لے۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو ہماری طاقت میں نہ ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس کو ایسی چیز کا اور ایسی بات کا پابند نہیں بناتے کہ جو ہماری طاقت میں نہ ہو، بلکہ جو بھی چیزیں ہیں جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ سب ہماری طاقت میں ہے۔ تو اخلاص حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان عمل سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لے، اپنی نیت کا دھیان اور استحضار کر کے نیت کو باقی جو آمیزشیں اور ملاوٹیں ہیں ان سے پاک کر لے، اور یہ نیت کر لے کہ میں یہ عبادت محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ نماز سے پہلے بھی نیت درست کر لے، صدقہ دے تو اس سے پہلے نیت درست کر لے، اللہ کی رضا کے لیے کوئی اپنا مال لگائے، اپنا وقت لگائے، یا کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے، تعاون کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کے لیے جائے تو اس سے پہلے بھی نیت کو درست کر لے۔ اور نیت درست کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، بس تھوڑا سا آپ دل میں سوچیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ ہو کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں تاکہ کل کو یہ بھی مجھے بدلہ دے، جیسے عام طور پر ہمارے عرف میں نیتیں ہیں، بدلے کے لیے کام کیا جاتا ہے، تو یہ چیز اپنے دل سے نکال لیں، اس کو دور کر دیں۔ اگر یہ نیت ہو کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے، وہ میری عزت کرے، اس نیت کو دل میں سے نکال کر پھینک دیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ نیتیں کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
پھر اپنی نیت خالص یہ کر لے کہ میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، اور یا پھر یہ نیت کریں کہ میرا رب مجھے آخرت میں اس پر ثواب عطا فرمائے، مجھے جنت ملے۔ تو یہ اخلاص ہے۔ اور جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اگر وہ تھوڑا عمل بھی ہو تو اس کے اوپر بہت کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر تھوڑا عمل بھی کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ عمل کرے، اس میں اخلاص نہ ہو، تو وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے دین کو، اپنی بندگی اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو تجھے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اگر اخلاص کامل حاصل ہو گیا اور پھر ضروری اعمال کر رہے ہیں، فرائض اور واجبات ادا کر رہے ہیں اور نوافل تھوڑے بہت کر رہے ہیں، تو وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اخلاص کا درجہ حاصل نہ ہو، دنیا کو دکھانا مقصود ہو، یا دنیا والوں کی تعریف مقصود ہو، یا یہ مقصود ہو کہ دنیا والے ہمیں کہیں گے یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو بڑا نیک ہے، بزرگ ہے، اگر یہ مقصود ہو تو اپنے آپ کو جتنا بھی تھکا لیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اور اگر اخلاص حاصل ہو تو تھوڑا سا عمل بھی تمہیں کافی ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے جس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے۔ تو بطاقہ کا معنی پرچی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا تو اس کے اعمال نامے کے اندر گناہ ہی گناہ ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے گناہوں کا پلڑا بھر جائے گا اور وہ جھک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے اعمال میں کوئی نیک عمل بھی ہے، تو فرشتے یہ عرض کریں گے کہ یا اللہ، نیک اعمال میں تو اور کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی پرچی رکھی ہوئی ہے جس کو بطاقہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اس پرچی کو اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں رکھو۔ تو وہ پرچی اتنی وزنی ہوگی، ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی، لیکن اس کا اتنا وزن ہوگا کہ جب اس کو نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ نیکی کا پلڑا فوراً جھک جائے گا، اور گناہوں کے جو انبار لگے ہوئے تھے وہ سارے اوپر اٹھ جائیں گے۔ تو جب اس پرچی کو کھولا جائے گا تو اس پرچی میں یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ ایک کلمہ ہے جو اس شخص نے زندگی میں پڑھا تھا، لیکن وہ کس اخلاص سے پڑھا تھا اور کس نیت سے پڑھا تھا یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کہ ایسے کامل اخلاص سے اس نے پڑھا تھا کہ اس کا وزن اتنا زیادہ ہوا کہ باقی گناہوں کے پلڑے انبار کے انبار اس کے مقابلے میں ہلکے ہو گئے اور وہ اس کے مقابلے میں اوپر چلے گئے۔ تو دیکھیں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلص دینک، اپنے دین اور اپنی عبادت اور بندگی کو خالص اللہ کے لیے کر لو۔ یکفیک العمل القلیل یا یکفیک القلیل من العمل، کہ تیرے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اگر یہ اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، مقصود اللہ کی رضا نہ ہو، تو پھر انبار کے انبار نیکیاں ہوں، وہ اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو حساب کتاب کے لیے لایا جائے گا اور اس کے اعمال کو کھولا جائے گا، تو فرشتے اس کے اعمال نامے سے بہت سی نیکیاں نکالیں گے۔ اس میں بہت سے نماز پڑھے ہوں گے، بہت سے صدقات دیے ہوں گے، بہت سے اس نے حج کیے ہوں گے، تو فرشتے اس کو پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ ان تمام اعمال کو پھینک دو، ان تمام اعمال کا ہمارے نزدیک کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ سارے اعمال ہمارے
ہماری رضا کے لیے اور ہماری خوشنودی کے لیے نہیں کیے، بلکہ اس نے اس لیے کیے تھے تاکہ دنیا کے لوگ واہ واہ کریں اور تعریف کریں اور یہ کہیں کہ یہ بڑا بزرگ ہے۔ اس لیے یہ اعمال تو ہمارے ہاں اس کا کوئی مقصد اور مقام نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ تم اس کے اعمال نامے میں یہ عمل لکھو، یہ عمل لکھو، یہ عمل لکھو۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ اس نے تو یہ عمل نہیں کیے تھے، کیونکہ فرشتے وہ اعمال لکھتے ہیں جو انسان کر لیتا ہے، دل کا حال اللہ کو معلوم ہے، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس نے یہ اعمال تو کیے نہیں تھے، لیکن اخلاص کے ساتھ ان اعمال کی نیت کی تھی اس نے، لیکن وہ کر نہ سکا۔ تو چونکہ اخلاص کے ساتھ اس نے میری رضا کے لیے نیت کی تھی، اس لیے یہ اعمال اس کے اعمال نامے میں لکھ لو۔ تو وہ اعمال نامے میں وہ اعمال لکھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیں گے۔ تو جو اعمال ہم کرتے ہیں اگر اس میں اخلاص ہو تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے، لیکن اگر اخلاص نہ ہوا، اللہ بچائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور شیطان انسان کو نیت خراب کر کے ہی گمراہ کرتا ہے۔ ایک نیک آدمی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کی رضا کے سارے کام کرتا ہے۔ اب شیطان جب اس پر حملہ کرے گا تو یہ تو شیطان کے لیے ناممکن ہے کہ اس کو اس طرح پھنسائے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، کیونکہ ساری زندگی وہ نماز پڑھتا چلا آ رہا ہے۔ یہ شیطان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے شیطان بڑا مکار ہے، وہ اس کو اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ اس کی نیت خراب کرتا ہے، تاکہ اس کی نیت اللہ کی رضا کی نہ رہے، بلکہ نیت اس کی لوگوں کو دکھانے کی ہو جائے یا اس کے اوپر تعریف حاصل کرنے کی نیت ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو لمبی چوڑی اس طرح نماز پڑھ کے لوگ دیکھیں اور لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا نیک ہے۔ تو چنانچہ اس کی دل کے اندر وہ جو اللہ کی رضا کی نیت تھی وہ اس کو خراب کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی شیطان کے ان حملوں سے پہلے سے واقف ہوگا تو وہ بچ جائے گا۔ اور وہ واقف کیسے ہوگا؟ وہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتایا ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ایک تو عمل سے پہلے آپ اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، پھر جب عمل کے دوران انسان کے دل میں یہ خیالات آئیں کہ جو اخلاص کے منافی ہیں، مثلا دل میں خیال آتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ سمجھے گا یہ تو بڑا نیک ہے، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، لوگوں کو کھلا رہا ہوں، اب لوگ کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو بڑا نیک ہے۔ یہ خیال جب دل میں آئے تو ان خیالات کا مقابلہ انسان کرے، اور وہ مقابلہ اس طریقے سے کرے کہ اگر یہ خیال آئے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے اور لوگ ہمیں اچھا سمجھیں گے، تو ہم اپنے نفس کو یہ سمجھائیں کہ اگر لوگوں نے ہماری تعریف کر لی تو اس کا کیا فائدہ، کیا حاصل، کیا اس سے ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی، یا کیا لوگوں کی تعریف سے ہمیں کوئی بہت بڑا فائدہ مل جائے گا، یا ہم سے کوئی بہت بڑا نقصان دور ہو جائے گا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا اگر ہم لوگوں کی تعریف کے لیے عمل کریں گے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے عمل کریں گے۔ اس لیے کہ لوگوں کی تعریف کا تو کچھ اعتبار نہیں ہے۔ آج اگر مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہے، کل کو آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، وہی لوگ آپ کی برائی کریں گے۔ تو تعریف اور لوگوں کی برائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو، یہ اصل چیز ہے۔ تو آپ اپنی نیت کے اور اپنے اس خیال کو دور کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کریں کہ لوگ اگر تعریف کریں گے تو میرا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کی تعریف تو بے حقیقت چیز ہے، آج وہ تعریف کر رہے ہیں، کل کو وہ سارے آپ کے خلاف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، اور یہ پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ پڑھا،
ان کے یہودیوں کے سرداروں کو معلوم نہیں تھا، علماء کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ کہا، چونکہ وہ عالم بھی تھے، پہلے سے عالم تھے، کہ یا رسول اللہ جب یہودیوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو وہ میری برائی بیان کریں گے، اس لیے پہلے سے اس کا ہم علاج کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ آپ سرداروں کو بلائیں اور ان سے میرے بارے میں پوچھیں کہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کا معاہدہ تھا، ان کو بلایا اور وہ آتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان سے یہ پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ هو خیرنا وابن خیرنا وکریمنا وابن کریمنا، کہ وہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر شخصیت کے بیٹے ہیں، اور کسی نے کہا وہ ہم میں سب سے زیادہ شریف ہیں اور ان کے والد بھی سب سے بڑے شریف تھے، یہ کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن سلام کو بلایا کہ آ جاؤ، وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آئے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تو فوراً وہی یہودی کہنے لگے کہ ہوا شرنا و ابن شرنا، کہ وہ ہم میں سب سے بدتر ہیں اور ان کے باپ بھی سب سے بدتر تھے۔ تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھیں ابھی تعریف کر رہے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ وہ ہمارے مقصد کے خلاف انہوں نے کام کر لیا، ہماری مرضی کے خلاف کام کر لیا، تو وہی لوگ پھر اپنی زبان دوسری طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے مخلوق کی تعریف کوئی حقیقت نہیں رکھتی جب انسان سے اللہ تعالیٰ راضی نہ ہو۔ اگر اللہ راضی ہے اور اللہ نے لوگوں کی زبانوں پر آپ کی تعریف جاری کر دی ہے تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا بشرا عاجلہ، کہ یہ تمہارے لیے ایک نقد کی خوشخبری ہے، نقد کی خوشخبری اس کو کہا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عمل اس لیے نہ کریں کہ ہم سے لوگ راضی ہو جائیں اور وہ لوگ ہماری تعریف کریں، بلکہ عمل اس لیے کریں کہ ہم سے اپنا رب راضی ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ نیک لوگ اللہ کے ایسے نیک لوگ ہیں کہ وہ کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، باوجود اس کے کہ وہ کھانا ان کو خود بھی پسند ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر آگے سے یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے یہ نہیں چاہتے کہ کل تم ہمیں اس کا کوئی بدلہ دو، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، بس ہم تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ کل تم ہمیں اس کا بدلہ دو۔ اس لیے یہ دو باتیں جو ہیں عام طور پر انسان کے اخلاص کو تباہ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے یا کوئی نیک عمل کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل کو یہ پھر میرے پاس واپس لوٹ آئے۔ کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے لیکن نیت یہ ہے کہ کل کو یہ بھی میرے ساتھ تعاون کرے، کسی کے جنازے میں شریک ہو رہا ہے، نیت یہ ہے تاکہ لوگ بھی میرے جنازے میں شریک ہوں، یہ نیت انسان کی اخلاص کے خلاف ہے۔ اللہ کی رضا کی نیت کرنا ضروری ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح یہ نیت بھی نہ ہو کہ دوسرا میرا شکریہ ادا کرے، اگر یہ نیت ہوگی کہ دوسرا میرا شکریہ ادا کرے تو یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کے اس نیت میں اخلاص ہو اس مسئلے کو بہت ہی وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نیت محض 100% اللہ کی رضا کی نیت ہو کسی عمل میں تو اس کو پورا ثواب ملے گا، اور اللہ کے ہاں اس کا تھوڑا عمل بھی بہت بڑا مقام رکھتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اعمال کو شمار نہیں کیا جائے گا، کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو تولا جائے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال 10 ہوں لیکن اس کا وزن اتنا ہو کہ لاکھوں سے زیادہ ہو، اور دوسری طرف لاکھوں کے اعمال ہو لیکن وزن اس کا کچھ بھی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ انسان مکمل اخلاص سے کوئی کام کرے تو اس کو 100% ثواب ملے گا اور اس کا بڑا وزن ہے۔
اور اگر کوئی کام کرے، عمل کرے اور 100% یہ نیت ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں اور لوگ میری تعریف کریں اور لوگ میری واہ واہ کریں، تو اس کو اس عمل پر اللہ کی طرف سے سزا ملے گی، یعنی ثواب کے بجائے الٹا اللہ کی طرف سے اس کو عقاب ہوگا، سزا ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کی نیت کے اندر غالب یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن کچھ نیت میں یہ بھی شامل ہو گیا کہ لوگ بھی مجھے اچھا سمجھیں یا لوگ مجھے اس کا بدلہ دیں، تو فرمایا کہ جتنی نیت اس کی اچھی ہے اس کا ثواب ملے گا، لیکن جتنی نیت میں فتور اور کھوٹ آ گیا ہے، ملاوٹ آ گئی ہے، تو اس کے مطابق پھر اس کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ غالب نیت یہ ہے، مثلا 70% نیت یہ ہے کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں یا مجھے اس کا بدلہ دیں یا میری تعریف کریں، اور 30% یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، تو ایسی صورت میں فرمایا یہ عمل اس کے لیے وبال ہے، البتہ اس وبال سے کم ہے جس میں 100% نیت لوگوں کو خوش کرنے کی ہو۔ تو ہر عمل کے اس سے پہلے جو ہم نیت کرتے ہیں اس نیت کو ہم اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنے معاملے میں بھی لوگوں سے اخلاص ہی چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری خدمت کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلوص سے میری خدمت کر رہا ہے، تو ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں اور کتنے خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ تو اس لیے آپ کی خدمت کر رہا ہے کہ اس نے آپ سے فلاں کام نکالنا ہے، اس کا کوئی اپنا ذاتی غرض ہے، ذاتی اس کا مقصد ہے، اس لیے آپ کی خدمت کر رہا ہے، تو اب اس کی جتنی خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے بالکل بے وقت ہو جائیں گی، اور محبت کے بجائے اس سے نفرت ہو جائے گی کہ یہ تو مجھے استعمال کر رہا ہے اور مجھے اس لیے کھلا رہا ہے یا پلا رہا ہے یا اس لیے میری خدمت کر رہا ہے کہ فلاں کام مجھ سے نکال لے، تو اسی وقت سے ہم جو ہے وہ دل کے اندر اس کے ساتھ محبت ختم ہو جائے گی۔ البتہ انسان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ میری خدمت کون کس لیے کر رہا ہے، اور رب العالمین کو تو دل کا حال ہر وقت معلوم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دلوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کون کس نیت سے نیک عمل کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سے عمل میں کس قدر اخلاص ہے اور کون سا عمل کس قدر سنت کے مطابق ہے اور کامل طریقے سے تم ادا کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظوا علی صلواتکم بالنیات، کہ تم اپنی نمازوں کی حفاظت نیتوں کے ذریعے کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نیت کو خالص کر لو اور خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیت کرو کہ میں یہ نماز صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ درمیان میں اگر یہ خیال آئے کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں میری تعریف کرے گا، اس نیت کا مقابلہ کرو کہ اگر کسی نے تعریف کر لی تو کیا وہ تو ہوا میں اڑ گئی، وہ تو کچھ کلمات تھے جو چلے گئے، اس کا کیا حاصل، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ وہی میرا خالق اور مالک اور نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔